نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے عزیز محترم بھائیو، دوستوں اور ماں بہنوں، اصلاح ظاہر اور باطن کی بات ہو رہی تھی کہ جس قدر ہم ظاہر کی کچھ حد تک اصلاح کر لیتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ باطن کی اصلاح نہایت ہی ضروری ہے۔ ریسرچ کیا تھا کہ حضرت حکیم المتحابین رحمۃ اللہ علیہ اشارہ فرماتے ایک ہی جسمانی مرض، اور جسمانی مرض میں زیادہ سے زیادہ جو نقصان ہوگا وہ یہ کہ آدمی مر جائے گا اس بیماری سے، اور اگر وہ مر بھی گیا تو وہ آرام میں چلا گیا کیونکہ وہ اس مرض سے اسے نجات پا لی ہے۔ اور جو روحانی امراض ہے، اس سے جو روحانی موت آ جاتی ہے تو اس کا نقصان اور زیادہ ہے، اس وجہ سے کہ اس کے ذریعے سے پھر آدمی کے اعمال بھی برے ہوں گے، اور برے اعمال کرنے والا پھر وہ جہنم میں جائے گا، اور جہنم میں جب تک وہاں سے نہ نکالا جائے اس وقت تک جو ہے وہ پریشان ہی رہے گا۔ اور وہاں جہنم میں بھی موت نہیں ہے، جسمانی مرض سے بچنے کے لیے موت آئے گی، موت کے ذریعے سے اسے بچ جائے گا، لیکن وہاں جہنم میں جو آدمی ہوگا تو وہاں موت تو نہیں آئے گی کہ موت کی وجہ سے اسے وہ بچ پائے۔ تو اس کی اصلاح بہت ضروری اہم ہے۔ دیکھیں، یہ جو باطن کی برائی اور خرابی ہے تو یہ ایسی چیز ہے کہ ہر انسان کے اندر یہ ڈیفینیٹلی جو ہے پائی جاتی ہے۔ اب دیکھیں گے کہ دنیا میں جس چیز کو بھی آپ دیکھیں تو ہر چیز میں خیر بھی ہے اور نقصان بھی ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں جس میں خیر ہی خیر ہے، کوئی نقصان نہیں، اور کوئی چیز جس میں نقصان ہی نقصان، کوئی خیر نہیں۔ کچھ نہ کچھ اس میں ضرور آپ کو ملے گا، اس میں خیر بھی ہے اور اس میں نفع بھی ہے۔ انسانوں میں بھی یہی بات ہے۔ اب سوا ملائکہ اور انبیاء جو خیر ہی خیر ہے، اس کے علاوہ دنیا کی ہر چیز میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں خیر اور شر دونوں پائے جاتے ہیں۔ مثلا ہمیں زندہ رہنے کے لیے رزق کی ضرورت ہے، غذا کی ضرورت ہے، فوڈ، نرشمنٹ، لیکن یہی چیز اس پر ہماری حیات اور زندگی موقوف ہے تو اس کو آپ دیکھیں گے تو یہ ایک حد میں ہمارے لیے مفید ہے، اور اس حد سے اگر تجاوز کیا جائے تو ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ آدمی حد میں رہ کر کھانا کھائے گا تو وہ اس کے لیے مفید ہے، حد سے زیادہ وہ کھائے گا تو یہ اب اس کے لیے مضر بن گیا۔ یہ کہ وہی کھانا تو کھانا برا ہو جائے، سڑ جائے، خراب ہو جائے، اب اس کو وہ کھا لے گا تو اس سے بھی اس کو نقصان ہوگا۔ اب وہاں فوڈ پوائزننگ کا بھی خطرہ ہے۔ تو وہی روٹی، رزق جو اس کے لیے مفید تھا، ضروری تھا، وہی اس میں جو ہے اس کے لیے نقصان اور تکلیف بھی ہے۔ اسی طریقے سے پانی ہے، پانی جس سے حیات پیدا ہوتی ہے۔ انسان کے لیے پانی پینا ضروری ہے، نباتات وغیرہ ان سب چیزوں کے لیے پانی ضروری ہے، لیکن یہی پانی جس سے جو ہے یہ پھل گلے سب اگتے بھی ہے، لیکن حد سے زیادہ اگر سیلاب آ گیا تو وہی سیلاب، وہی پانی جو ہے ان چیزوں کو ہلاک کر دے گا۔ اسی طریقے سے انسان بھی تاکید دی جاتی ہے کہ کم از کم روزانہ جو ہے 8 گلاس پانی تو اس کو پینا چاہیے، یہ اس کے لیے مفید ہے۔ لیکن آدمی جو ہے اس سے زیادہ پینا شروع کر لے گا اور بہت زیادہ پی لے گا تو یہی پانی جو ہے اس کا موت کا سبب بن جائے گا۔ حالانکہ اس میں خیر ہے، لیکن خیر کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں شر بھی ہے۔ ہوا ہے، ہوا میں بھی یہی ہے کہ ہوا کی ایک ضرورت ہے، لیکن یہی ہوا اگر بہت زیادہ تیز چلنے لگے تو اس میں بھی ہلاکت ہے، اس میں ٹائفون ہے اور اس طریقے سٹارم وغیرہ یہ چیزیں شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اپنی جگہ پر اس میں خیر بھی ہے لیکن اس میں پھر شر بھی ہے۔ انسان کے اندر بھی یہی معاملہ ہے، انسان جب اچھا ہوگا تو اس سے بہت اچھے کام ہوں گے، اس سے اچھے کام کے کوئی اور ایسے اچھے کام نہیں کر سکتا، اور وہی انسان جب اس کے اندر برائی ہے تو
تو وہ ایسے اعمال پر آمدہ ہوگا کہ آدمی کے تصور میں نہیں آ سکتا. تو اس میں دونوں چیز ہے، اچھائی اور برائی. لیکن ان دونوں چیزوں میں سے اب یہی دیکھیں گے کہ جو برائی ہے تو برائی یہ انسان کی فطرت میں ہے. برائی یہ پہلے ہی سے انسان کے اندر ہے، اور اچھائی یہ پہلے سے انسان کے اندر اچھائی نہیں ہے. اچھائی ایسی باہر کی چیز ہے جو اس کو لانے کی ضرورت پڑی، جو باہر سے اس نے اپنے اندر لایا، ورنہ اس کے اندر برائی ہے. جس طریقے سے اور چیزوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بائی ڈیفالٹ اس میں برائی ہے. بائی ڈیفالٹ جو ہے اس میں، یعنی شروع ہی سے اس میں برائی ہے. یہ جو ہم لوگوں نے اس کی حفاظت کر کے اس کو ہم نے اچھا بنا دیا. مثلا یہی کھانے کی چیز، اب کھانا پکانا ہے. اب کھانا پکانے کے لیے ظاہر ہے کہ اس میں جو چیز پکائیں گے تو وہ سامان کی ضرورت ہے. اب گوشت پکانا ہے تو گوشت کی ضرورت ہے، لہسن کی ضرورت ہے، پیاز کی ضرورت ہے، اور باقی جو مسالے وغیرہ ہے ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے. اب یہی گوشت آپ لے کے آئے، دکان سے لائے، اور وہی گوشت اگر آپ نے باہر ہی رکھا، آپ نے بس باہر ہی رکھا، تو وہ گوشت کیا ہوگا؟ وہ گوشت جو ہے خراب ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اندر خرابی ہے. اس کو اچھا رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو وہ ایسا انتظام کر ہمارے گھروں کے اندر وہاں فریج فریزر وغیرہ ہو. اس کو ہم نے فریج میں رکھ دیا، فریزر میں رکھ دیا تو وہ وہاں ٹھنڈا رہا. اس طریقے سے باقی جو مسالے وغیرہ اس کے لیے بھی ایسے الماری ہو جہاں وہ ٹھنڈک آتا رہے، وہ سڑ نہ جائے، خراب نہ ہو جائے، خشک نہ ہو جائے. تو اس طریقے سے ہم انتظام ایسا بناتے ہیں جس کے ذریعے سے یہ تمام چیزیں اچھے رہیں. یہ اچھے رہیں گے، پھر کھانا پکائیں گے تو وہ کھانا ہمارے لیے اچھا ہوگا. ورنہ خود بخود آپ ایسے ہی چھوڑ دیں گے اس کو. تو یہ سب تمام چیزیں، دال ہو وغیرہ یا کوئی سبزی ہو، آپ نے ایسے باہر چھوڑا رکھا تو وہ ظاہر ہے کہ وہ خشک ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا. تو خود بخود اس میں خرابی ہے. یہ جو ہم لوگ باہر سے وہ انتظام کرتے ہیں جس کے ذریعے سے اب اس کے اندر اچھائی ہو. اسی طریقے سے کوئی باغ ہو، اب آپ نے باغ تیار کیا ہو، اب اس باغ کو اچھا رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے آپ جو ہے کسی کو مالی رکھیں، گارڈنر، جو ہر وقت جو ہے اس پر کام کرتا رہے. اس کا بھی انتظام ہو کہ وہاں جو پھل وغیرہ ہے، پھول وغیرہ ہے، تو یہ شاداب رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پانی دیا جائے، مختلف غذا اس کو کھلائے جائے. تو اس طریقے سے اگر کوئی مالی ہوگا اور ہم انتظام کریں گے تو وہ باغ بھی جو ہے خوش نما سر و شاداب رہے گا. اور اگر ہمیں اس کو بگاڑنا ہو، تو بگاڑنے کے لیے ہمیں کوئی چیز کسی چیز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بگاڑنا ہو تو بس اس کو ایسے ہی چھوڑ رکھو، اپنی حالت پر چھوڑ رکھو، کسی کو مالی متعین مت کرو. تو چند روز ہی میں آپ دیکھ لیں گے کہ وہ پورا باغ جو ہے کیسے ہو جائے گا. اس میں جو آپ نے جو وہاں جو پھول وغیرہ ہے یہ سب خوش ہو جائیں گے، سب خوش ہو جائیں گے. اور اسی طریقے سے جو خوش پتے ہیں یہ بھی سب جڑ کے جو ہے سب جگہ جو یہ گندگی پھیل جائے گی. تو اس کو اچھا رکھنے کے لیے ہمیں ایک انتظام کرنا پڑے گا جس کے ذریعے سے وہ اچھا رہے. برا کرنے کے لیے اس کو اپنی حالت پر چھوڑ رکھو، وہ خود بخود برا ہو جائے، کیونکہ اس کے اندر برائی ہے شروع سے. مکان ہے، آپ نے مکان خریدا، اب مکان خریدنے کے بعد آپ نے جو ہے اس کے اندر سب پینٹنگ وغیرہ ڈیکوریٹنگ کیا. یہ کرنے سے وہ مکان جو ہے خوش نما ہوا، ورنہ ایسے خالی مکان دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا، کسی کو پسند نہیں آتا. اب آپ نے وہ انتظام کیا، قالین لگائے، آپ نے سب ڈیکوریٹ کیا وغیرہ، اور پھر آپ اس کی صفائی کرتے رہتے ہیں. صفائی کرنے سے وہ خوش نما نظر آتا ہے. اب اسی گھر کو بگاڑنا ہو تو آسان ہے کہ اس کے اندر بس کچھ کام مت کرو، اس کو ایسے ہی پڑے رکھو، اور ایسے ہی آپ چھوڑ رکھیں گے اس کو تو کچھ عرصے میں جو ہے غبار آلود ہو جائے گا، اور دستی ہو جائے گا، میلا ہو جائے گا، اور وہ خود بخود عرصہ کے ساتھ پھر وہ وال پیپر اکھڑ جائے گا، کہیں سے کوئی ڈیم شروع ہو جائے گا، پلاسٹر اکھڑ جائے گا. تو کچھ عرصے میں آپ نے بس چھوڑ رکھا اس کو، وہ خود بخود بگڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، چونکہ پہلے ہی سے اس میں خرابی ہے. تو یہ ایسی چیز ہے، انسان بھی ایسے ہی ہے کہ شروع ہی سے اس کے اندر برائی ہے. یہ تو یہ کہ آدمی
اچھے اخلاق باہر سے لا کر اچھے اخلاق پیدا کر کے، اور اسی طریقے سے دو چیزیں ہیں آدمی کو اچھا بنانے کے لیے، ایک ہے علم اور دوسرا ہے اچھا اخلاق۔ اب یہ علم اور اخلاق ایسی چیزیں ہیں جو اس کو باہر سے لا کر اس کے اندر لانا ہے، پہلے ہی سے یہ چیزیں نہیں تھی، پہلے ہی سے جو ہے اس کے اندر شر اور فساد ہی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے جب سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا بھی فرمایا اور اس کا خاکہ بنایا تھا، تو فرشتے نے دیکھ کر ہی جو اللہ سبحانہ وتعالی سے کیا فرمایا، اَتَجْعَلُونَ فِي الْأَرْضِ، کیا تم بنا رہے خلیفہ ایک ایسا ہے زمین میں، تُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ جو زمین میں فساد پیدا کرے گا۔ ابھی اس کے اندر روح نہیں تھی، لیکن دیکھ کر اس کی جسامت کو دیکھ کر اس کے ہاتھوں کو دیکھ کر ملائکہ نے پہلے ہی سے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، فوراً دیکھ کر ہی کہہ رہا کیا ایسے انسان کو بنا رہے، اسی مخلوق کو، یفسد الدماء، جو خون بہائے گا وغیرہ۔ تو پہلے ہی سے انسان میں یہی معاملہ ہے۔ اب علم کے ذریعے سے اور اخلاق کے ذریعے سے وہ اپنے کو خوشنما بناتا ہے، اور علم اور اخلاق یہ پہلے سے کسی کے اندر نہیں تھا، یہ پہلے سے کسی کے اندر نہیں تھا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ مدارس کس لیے ہوتے ہیں؟ مدارس اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو علم سے آراستہ کرنے کے لیے، کسی کو جاہل بنانے کے لیے مدارس نہیں ہوتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم اپنے ہمارے بچے کو تم جاہل بنا دو، کوئی اسے کہتا ہے نہیں، بلکہ اس کو جو ہے علم دینے کے لیے ہم انتظام کرتے ہیں کہ اس بچے کو ہم مدرسہ بھیجتے ہیں۔ اگر مدرسہ نہیں بھیجیں گے تو کسی کو استاد رکھیں گے، اس کو تنخواہ دیں گے، اب وہ استاد جو ان کو بچوں کو پڑھائے گا، ان کی ترغیب دے گا، اور یہ سب جو محنتیں ہیں، ان محنتوں کے بعد اس کے اندر علم جو ہے آئے گا۔ اس لیے کہ پہلے سے علم نہیں تھا، پہلے سے جو ہے علم نہیں تھا۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ بنایا تھا تو اس کی صفت ایسی تھی وَلَكِنَّكُمْ لَا تَعْلَمُونَ، انسان کو جب پیدا کیا تھا اللہ نے اس حالت میں پیدا کیا تھا کہ لا تعلمون، کہ انسان کوئی چیز جانتا نہیں تھا۔ تو یہ تو ماں کے پیٹ ہی میں سے جاہل نکل کے آیا، لہذا اس کو اب جاہل بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ برائی پہلے ہی سے، جہالت بھی ایک برائی ہے، اسے تو پناہ مانگی گئی ہے، تو یہ پہلے ہی سے اس کے اندر تھی، لیکن اب اس کو دور کرنے کے لیے باہر سے اب علم دین جو ہے لانا پڑا۔ لہذا کوئی کسی کو یہ نہیں کہتا کہ میرے بچے کو جاہل بنا دو اور اس کے کوئی مدرسہ ہو جس میں لوگوں کو جاہل بنا، کیونکہ یہ پہلے ہی سے بچہ ماں کی پیٹ سے ہی جاہل نکلا تھا۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ چیزیں پہلے ہی سے انسان کی فطرت اور اس کی خلقت ہی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسان میں پہلے سے خوبی کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے خلق الانسان من نطفہ، اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو پیدا بھی کیا نطفہ سے۔ اب نطفہ کیا چیز ہے؟ اس کو ہم سیمن کہتے ہیں۔ یہ خود جو ہے ایک ناپاک چیز ہے، گندی چیز ہے، تو جس کا آغاز جو پیدا ہوا تھا اسی گندی چیز سے، تو اس کے اندر خیر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نطفہ سے پیدا ہوا، اور یہ نطفہ جو ناپاک ہے، جس کے جسم سے نکل آئے اس پر غسل واجب ہے، اور اس طریقے جس کے جسم پر لگ جائے تو اس کا دھونا ضروری ہے، کپڑے پر لگ جائے تو کپڑے کا دھونا ضروری ہے۔ تو جب یہ اسی چیز سے پیدا ہوا ہے تو اس کے اندر خیر کیسے ہوگا؟ اگرچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ناپاک نہیں ہے، باقی ائمہ کے نزدیک یہ ناپاک ہے، ان کے نزدیک ناپاک نہیں ہے۔ وہ یہ فرماتے کہ یہ ناپاک نہیں ہو سکتا جبکہ انبیاء اور اولیاء جو اس سے پیدا ہوئے ہیں، پر یہ ایک فقہی جو ہے اختلاف ہے، ان کے نزدیک یہ ناپاک نہیں ہے۔ لیکن پھر یہی نطفہ 40 دن کے بعد جو خون بن جاتا ہے، اور خون بالاتفاق سب کے نزدیک جو ہے ناپاک ہے، تو آغاز بھی وہی نطفہ جو ناپاک ہے، پھر اس کے بعد خون بنا جو خون بھی ناپاک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ خون کا لوترا بنا 40 دن کے بعد، تو یہ بھی ناپاک چیز ہے۔ تو یہ ہر وقت جو ہے ناپاک ہی رہا، اور جیسے وہ بنتا گیا، اب جب وہ لوترا بنا پھر 40 دن کے بعد اس میں ہڈی شروع ہوئی پیدا بننے، تو یہ سب چیزیں جب تک وہ انسان نہیں بنا اس میں کوئی خیر کی چیز کہاں تھی، کوئی خیر کی چیز نہیں تھی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ اس کو جو ہے خلقنا الانسان من طین، کہ اس کو بنایا گیا ہے طین، مٹی سے، اور مٹی بھی ایسی چیز ہے جس کو جو ہے لوگ اپنے پاؤں سے رونتے ہیں،
مٹی کو کوئی جو ہے عزت احترام سے نہیں رکھتے، اس پر تو جو ہے لوگ چلتے ہیں، رونتے ہیں. تو اس کے تمام اجزاء جس سے وہ بنایا گیا تھا سب یہی چیزیں ہیں. تو جب اسی چیز سے بنایا گیا ہے تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کوئی خیر کی چیز نہیں ہے. تو شروع ہی سے اس کے اندر تمام خصلتیں مادہ فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس کے اندر پہلے ہی سے جو ہے فجور کا مادہ پایا گیا ہے. تو ہر انسان، یعنی کوئی ایسا نہیں جو یہ کہہ سکتا ہے سوا انبیاء علیہ السلام کہ مجھے باطن کی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، میرا باطن تو پہلے ہی سے اچھا ہے، میرے اندر کوئی برائی ہی نہیں. تو یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ انسان کے اندر برائی ہی برائی ہے. یہ اچھائی تو ہمیں باہر سے لا کر اندر ڈالنی ہوگی، تب جو ہے یہ آدمی اچھا ہوگا، ورنہ بغیر کوئی چیز کیے ہوئے وہ تو بیمار ہی ہے، روحانی بیمار ہی ہے، وہ تو بد اخلاق ہی ہے. اس بعد میں ان چیزوں سے جو ہے اس نے اپنے آپ کو بنایا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ انسان، اگر یہ سوال ہوگا کہ انسان اتنا برا ہے تو بعد میں پھر یہ کمالات کیسے آ سکتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات وغیرہ بن گیا؟ تو یہ اس لیے بنا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر اس کو وہ مقام دیا. اور وہ کیس سے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جہاں تک انسان کی تخلیق کا ذکر فرماتے ہیں تو اس کو انسان کی طرف منسوب فرماتے ہیں. خلقنا الانسان من نطفہ، انسان کو ہم نے پیدا کیا نطفہ سے. اس کی اصلیت یہ ہے وہ ہے، یعنی منسوب کیا ہے انسان کی طرف. اب انسان کو جب بنایا گیا، اب اس کے اندر جو ہے ایک سب سے بہترین چیز جو ڈال دی گئی وہ کیا ہے؟ اس کی روح ہے. روح ہے. اور روح کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے اس کو وہ اپنی طرف منسوب فرماتے ہیں. وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، اللہ تعالیٰ فرماتے اور پھر ہم نے پھونکا اس میں ہمارا روح. وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِي، یا اپنا روح. تو وہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کے باقی اجزاء اور تخلیق کے بارے میں فرمایا کہ انسان ایسا ہے، انسان ایسا بنا ہوا ہے. لیکن روح کی جب ذکر آئے تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہمارا، میری روح. اور ہم نے جو ہے وہاں یہ فرماتے وہ انسان اسے بنایا، یہاں فرمایا کہ ہم نے جو ہے روح اس میں یہ ڈالی ہے. اور اس روح سے پھر آدمی جو ہے اچھا آدمی بنتا ہے. اس کے ذریعے سے پھر اس کے اندر یہ کمالات پیدا ہوتے ہیں. اور پھر یہ اس وقت ہوگا جبکہ انسان اس روح پر اور اس دل پر وہ محنت کرے، کام کرے، اور اس کو پھر ویسا بنائے جیسا اللہ سبحانہ وتعالی اول مرحلے میں اس کو عطا کیا تھا، اور جو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو پسند فرماتے ہیں. اس لیے ہر انسان کو پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے فطرت پر پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں اشارہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے والدین ہیں جو یہودیانی ہو او نصرانی ہو او نصرانی ہو، جو اس کو کہتے ہیں یہودی یا نصرانی بنائے یا جو بھی بنائے اس کو. تو یہ بعد میں اس میں وہ چینجز آ جاتے ہیں. تو انسان خود پہلے ہی سے جو ہے بنا ہی ایسا ہے کہ اس کے اندر شر ہے، اس کے اندر برائی ہے. اب یہ درست اس وقت ہی ہوگا اور اس کی اصلاح اس وقت ہی ہوگی جبکہ یہ اب باہر سے ان چیزوں کو اپنے اندر لائے. تو علم دین حاصل کرنے کے لیے مدرسوں کی ضرورت ہے کہ وہاں طلبہ جائیں گے تو اپنے آپ کو علم دین سے آراستہ کریں گے. جاہل ہے، علم نہیں ہے، ان پڑھ ہے، تو اب وہ مدرسہ جائے گا تو مدرسہ جا کر پھر وہاں سے علم حاصل کرے گا. وہ علم حاصل کرنے سے وہ عالم دین بن جائے گا، علم اس کو آ جائے گا. تو اس سے اس نے اپنے آپ کو جو ہے سنوارا ہے، اسے اس برائی سے اپنے آپ کو اچھا بنایا ہے. اسی طریقے سے دوسری چیز کیا ہے؟ بد اخلاقی. ہر ایک کے اندر جو ہے وہی بد اخلاقی ہے. اب وہ اچھے اخلاق لانے کے لیے اس کو جانا پڑے گا کہاں؟ خانقاہوں میں. خانقاہ وہی جگہ ہے جہاں پر جو مشائخ ہے وہ اپنے جو مریدین ہے تو ان کی اصلاح کر کے ان کے اخلاق کو جو ہے بدلتے ہیں، ان کے اخلاق کو بدلتے ہیں، تاکہ اب جو برے اخلاق جس سے اس کے ساتھ وہ پیدا ہوا ہے وہ برائی جو ہے اس میں جو تبدیلی آ جائے، اب اس کے اندر جو ہے اچھا اخلاق جو ہے پیدا ہو جائے. اخلاق اس کا پھر اچھا ہو جائے گا تو وہ اچھا انسان بن جائے گا. کیونکہ جسے کہا سب کچھ جو ہے وہ موقوف ہے اخلاق پر، جو نبی کے فرمایا کہ اکمل الایمان مومن ایمان احسن خلقا، کہ تم سے کامل مومن کون ہے؟ جس کا اخلاق جو ہے سب سے بنا ہوا ہے، جس کا اخلاق. تو اخلاق بننا بہت ضروری ہے. ورنہ جسے کہا آدمی چاہے کوئی بھی ہو، وہ عالم دین ہو، حافظ القرآن کیوں نہ ہو،
حاجی کیوں نہ ہو جو ہر سال حج کے لیے جاتا ہو، بہت بڑا سخی شخص ہو جو بار بار جو ہے سخاوت بھی کرتا رہتا ہو، اس طریقے سے دین کا کسی لائن کا خادم ہو، یا اسی طریقے سے ہر سال جو ہے 4 مہینے لگانے والا ہو، ہر رمضان میں عمرہ کے لیے جانے والا ہو، تو چاہے آدمی جو ہے کیسا ہی ہو، جس کے اعمال بظاہر اچھے ہو یا اس کا ظاہر اچھا ہو، لیکن اخلاق اگر بگڑا ہوا ہوگا تو اس کے اعمال بھی ایسے ہی بگڑے ہوئے ہوں گے، بگڑے ہوئے ہوں گے۔ کیوں؟ دل اس کا جو ہے بگڑا ہوا ہے۔ جس کا دل کمزور ہو جسمانی طور سے، جس کا دل کمزور ہو تو وہ جسمانی طور سے بھی کمزور کہلائے گا، چاہے جسمانی طور سے وہ کتنا حتی قدہ نظر آ رہا ہو، یعنی بڑا تگڑا ماشاءاللہ اس کی جو ہے باڈی بھی ہے اس کے پاس، لیکن دل اگر اس کا کمزور ہے تو یہ آدمی کسی کام کا نہیں، وہ کمزور آدمی ہے۔ جو دل کمزور ہے، اس کو ذرا بھی اس کو ٹینشن لگ جائے، ذرا سا ڈر خوف آ جائے، ذرا ہاتھ بیٹ اوپر نیچے ہو جائے تب اس کے مرنے کا خطرہ ہے، چاہے وہ ظاہر میں کتنا اچھا لگ رہا ہو، فٹ نظر آتا ہو۔ اس لیے بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی دیکھنے میں حتی قدہ نظر آتا ہے، ایک دم ہی ہارٹ فیل ہو گیا، ایک دم ہی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، پھر پتہ چل جاتا ہے اس لیے کہ اس کو معلوم نہیں تھا، لیکن پہلے سے جو ہے کوئی نہ کوئی کمزوری تھی اس کے اندر، کوئی آرٹری اس کی بلاک، دل میں کوئی سوراخ تھا، کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہوتی، یہ نہیں کہ ایک دم ہی ایسے مر جائے، حالانکہ قدرت میں ہو سکتا، لیکن کوئی نہ کوئی بیماری ایسے ہوتی ہے جس کا اس کے پہلے سے علم نہیں تھا، جس کی وجہ سے اب ایک دم ہی جو ہے وہ معاملے سے ہو گیا۔ کسی کی کار ہے، اس نے ٹینکی میں جو ہے وہ پیٹرول بھر دیا، اب اس کو معلوم نہیں کہ ٹینک میں جو ہے سوراخ بھی ہے، اب جب تک جو ہے وہ پیٹرول رہے گا اس کی کار ہمیشہ چالو ہوگی، وہ تو چلتا رہے گا، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا، وہ تو چلتا رہے گا، اس کے نزدیک کار چل رہی ہے، اسٹارٹ بھی ہو رہا ہے تو کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں کہ سوراخ ہے، چاہے چھوٹا ہی سوراخ کیوں نہ ہو۔ اب اس سوراخ کی وجہ سے ایک دم پھر کیا ہوگا، وہ سب پیٹرول ختم ہو جائے گا تو اس کی کار وہی ایک دم ہی بند ہو جائے گی، اب تو ایک دم ہی بند ہو جائے گی۔ تو اسی طریقے سے کوئی نہ کوئی اندرونی جو ہے مرض ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایک دم ہی ہاتھ اب بند ختم ہو جاتا ہے، لیکن تو جس کو یہ اس طریقے سے جس کا دل کمزور ہوتا ہے تو اس کو یہی کہتا ہے کہ کوئی اسٹرینیوس، یعنی بہت جو ہے اسے فزیکل کام نہ کرو، کیونکہ اسے آدمی کمزور کہلاتا ہے۔ اور جس کا دل مضبوط ہے یعنی ہیلتھی آدمی ہے، تو چاہے وہ جسمانی طور سے کیوں بالکل دبلا پتلا کیوں نہ ہو، جسمانی طور سے کچھ لگتا نہیں کہ یہ اتنا ہیلتھی قسم کا ہے، لیکن اگر دل اس کا قوی اور مضبوط ہے تو یہ آدمی بھی قوی اور مضبوط ہی کہلائے گا، وہ بھی قوی اور مضبوط کہلائے گا، کیونکہ جو ہے اصل کیا ہے، دل ہے، وہاں وہ کمزور ہے، چاہے کتنا ہی پہلوان ہو، مضبوط ہو، دل کمزور ہے تو وہ آدمی خود کمزور ہے۔ زندہ بلی مردہ شیر سے بہتر ہے، شیر جو شیر ہے لیکن مردہ پڑا ہوا ہے یا مرنے کے قریب ہے تو اسے بہتر وہ زندہ بلی ہے، کیونکہ اس کے اندر جان بھی ہے، اس کے اندر تو جان ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ آدمی اگر سے ظاہر میں اسے لگ رہا ہے لیکن دل میں جان ہے، وہ مضبوط دل اس کا ہیلتھی ہے تو وہ اس دوسرے آدمی سے جو ہے بہتر ہے۔ اس پر ایک لطیفہ جو ہے جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے دل کی بات پر، دل کی مضبوطی پر فرماتے ہیں کہ ایک مکان میں جو ہے کافی چوہے تھے، تو مالک نے جو ہے اس گھر میں پھر وہ بلی لے کے آئے جو ان تمام چوہے کا جو ہے ان کا جو ہے وہ خوب جو ہے اپنا میل بنائے، تو اس طریقے سے ان کا کام ہوتا رہا۔ اب ایک بار جو ہے یہ جو بلی تھی اس کو ٹائیفائڈ کی بیماری ہو گئی، ٹائیفائڈ کی بیماری کی وجہ سے وہ بلی جو ہے بالکل جو ہے پتلی ہو گئی، دبلی ہو گئی، بالکل مرنے کے قریب۔ اب جتنے بھی وہ چوہے تھے سب بلوں کے اندر اپنے وہ ہولز میں، بلوں میں، تو انہوں نے دیکھا یہ بلی جو ہے اب کمزور ہو گئی ہے، اس کے اندر وہ دم نہیں ہے، تو سب نے جو ہے ایک میٹنگ کی اور جتنے بھی سب تھے سب بلوں میں سے نکل کے آئے اور انہوں نے دفعہ میٹنگ کی اور سب نے یہ طے کیا کہ دیکھو آج بہترین موقع ہے کہ ہم جو ہے ہمارے جتنے بھی باپ دادا تھے سب کی جو ہے سب کا جو ہے اس نے جو قبر جو جس کا اس کے پیٹ میں ان کا قبرستان ہے، آج انتقام کا بہترین موقع ہے،
ایسا ریونج کا دن ہمیں نہیں ملے گا. یہ بالکل کمزور ہو گئی ہے. تو سب نے طے کیا کہ آج جو ہے ہم ضرور انتقام لیں گے. اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دیکھو ہم جو ہے 5 گروپ بن جائیں گے. یہ 5 گروپ میں سے جو ایک گروپ جو ہے اس کے آگے کا ہاتھ پر جو حملہ کرے گا, دوسرا جو ہے دوسرے آگے کا, پیچھے کا. اس طریقے سے 4 ہو گئے. اور 5واں جو ہے وہ جا کر اس کے دل پر حملہ کریں گے اور اس کے دل کو چبا لیں گے. تو اس طریقے سے ہم جو ہے اس کو ختم کر دیں گے اور پھر جو ہے ہمارے لیے وکٹری. ہمیشہ جو ہے آزادی, یہ ہماری جنگ آزادی ہے. ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائیں گے اور پیچھے جو کچھ بھی ہوا سب کا انتقام بھی ہو جائے گا. ہمارے داد بابا, ہمارے سب باپ دادا وغیرہ یہ سب بھی ہم سے بہت بڑے خوش ہو جائیں گے. اب سب نے کہا یہ آئیڈیا جو ہے بہترین آئیڈیا ہے, بہترین آئیڈیا ہے. اب اس طریقے سے سب نکلے, وہاں سے نکلے, سب جو ہے اپنی فوج لے کر جو ہے بلوں سے نکلے. اب یہ جو بلدی ہے, بلدی نے دیکھا کہ یہ سب آ رہے ہیں, کچھ الگ ہی معاملہ ہو رہا ہے. یہ مجھے دیکھے تو بھاگ رہے بلکہ یہ تو میری طرف آ رہے ہیں, کیا بات ہے. تو یہ سب اپنی فوج لے کر آ رہی تھی. اب جب یہ قریب آ گیا حملہ کرنے کے لیے تو جلال الدین رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بلی جو ہے وہ اگرچہ مرنے کے قریب تھی لیکن اس نے جو ہے اپنے جو ہے کمزور آواز میں جو ہے اس نے ذرا میاؤ, اس نے ایک میاؤ کیا. فرماتے جب اس نے وہ میاؤ کیا تو وہ میاؤ سن کے جتنے بھی وہ چوہے تھے سب چوہے وہاں ریٹریٹ ہو کے جو ہے سب وہاں بھاگ گئے, سب بھاگ گئے وہاں سے. وہ میاؤ سن کے جو سب بھاگ گئے وہاں. تو حضرت جلال الدین رومی نے فرماتے کہ دیکھو ان چوہوں نے اس کے ظاہری جسم پر فیصلہ کیا لیکن وہ یہ بھول گئے کہ اگرچہ وہ بلی کمزور ہے لیکن اس کا دل جو ہے ان تمام چوہوں سے بڑا ہے. دل اس کا پھر بھی ان تمام سے بڑا ہے. تو جس کی وجہ سے یہ پھر بھی جو ہے ان تمام چوہوں سب کو مل کر جو ہے یہ اس سے جو ہے بڑا ہے, اسے زیادہ قوی اور مضبوط ہے کیونکہ دل اس کا جو ہے مضبوط ہے. اسی طریقے سے اللہ والے اگر بظاہر ہمیں ایسا نظر آئے کہ یہ کمزور ہے یا یہ کہ وہ بڑے مصائب میں اور آزمائش میں مبتلا ہے لیکن دل ان کے بڑے قوی ہوتے ہیں. اور دل قوی ہونے کی وجہ سے یعنی دل قوی ہوگا اور جتنا زیادہ قوی ہوگا اتنا زیادہ روحانی اعتبار سے بھی آدمی قوی اور مضبوط ہوگا. دل کمزور ہوگا تو نیک اعمال کرنے کی ہمت بھی کم ہوگی. جسمانی حرکات کرنے میں ہمت کم ہوگی تو نیک اعمال کرنے کی ہمت بھی کم ہوگی اگر دل کمزور ہوگا اس کا. اسی طریقے سے گناہوں سے بچنے کی ہمت بھی کم ہوگی اگر یہ دل اس کا کمزور ہوگا. لہذا جس طریقے سے جسمانی اعتبار سے دل کا اثر ہوتا ہے تو روحانی اعتبار سے یہ دل کا جو ہے بڑا اثر ہوتا ہے کیونکہ یہ دل جو ہے یہ مرکز ہے. اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو جسم کے اندر جو ہے ایک ایسا عضو ہے, ایک ایسی چیز ہے, اذا فسدت فسد الجسد کلو اذا صلحت صلح الجسد کلو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ایسی چیز کہ اگر یہ بگڑ گیا اور یہ فاسد رہے گا تو تمام اعضاء جو ہے سب کچھ جو ہے بگڑا ہوا ہوگا اور اگر اس کی اصلاح ہوئی تو سب اعمال سب جو ہے اصلاح ہوگی. اللہ وہی قلب, کیا چیز ہے وہ اس کا دل ہے کہ دل فاسد. اب آدمی یہ سوچے گا کہ آدمی دل کی بات کیوں ہو رہی ہے کہ آدمی جب برائی کرتا ہے برے کام کرتا ہے تو برائی کام جو ہے وہ اپنی نگاہوں سے کرے گا, کانوں سے کرے گا, ہاتھ سے کرے گا, پاؤں سے کرے گا. دل سے جا کے تھوڑا وہ کام کرتا ہے, دل سے کام تھوڑا وہ کرتا ہے. تو دل کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ اس سے کہ یہ دل جو ہے یہ مرکز ہے, یہ مرکز ہے. بادشاہ کو ظلم کرنا ہے تو بادشاہ خود جا کے ظلم نہیں کرتا. بادشاہ جو ہے حکمراؤں کو, اپنے آدمیوں کو, اپنے لشکر کو, فوج کو حکم دیتا ہے کہ جا کے تم ظلم کرو, وہ خود نہیں کرتا. لیکن فیصلہ کہاں سے آتا ہے, حکم کہاں سے آتا ہے, وہ بادشاہ سے آتا ہے. اسی طریقے سے یہ دل جسم کا بادشاہ ہے. دل خود بخود جا کر گناہ نہیں کرتا کیونکہ یہ تو جسم سے ہوتا ہے لیکن یہ بادشاہ حکم دیتا ہے. یہی بادشاہ آنکھوں کو حکم دیتا ہے کہ دیکھو نامحرم کی طرف جو ہے لذت سے دیکھو. یہی دل بادشاہ حکم دیتا ہے کانوں کو کہ یہ گانا سنو. یہی دل بادشاہ حکم دیتا ہے کہ منہ کے ذریعے سے کسی کی غیبت کرو. یہی حکم دیتا ہے اعضاء کو, جسم کو وغیرہ کے جا کر جو ہے تم گناہ کرو. تو یہ بادشاہ ہے. تو اگرچہ وہ خود بخود نہیں کرتا لیکن جب یہ فاسد ہوگا, بادشاہ اگر اچھا ہوگا تو وہ رعایا کی خطرداری کرے گا, وہ ان کی خدمت کرے گا, ان پر ظلم نہیں کرے گا اگر بادشاہ اچھا ہو. اور بادشاہ اگر بگڑا ہوا ہو
تو اس کے نیچے لوگ بھی بگڑے ہوئے ہوں گے. بادشاہ بگڑا ہوا ہوگا تو وہ ظلم و ستم کو جو ہے عام کرے گا. اور دنیا میں یہی ہو رہا ہے. جہاں پر ظلم ستم ہے اس لیے کہ بادشاہ جو ہے وہ خود جو ہے ظالم ہے. اب چونکہ وہ ظالم ہے تو وہ اب فساد اور مصیبتیں اور جو ہے اس طریقے سے جو ہے برائی کو اور فساد کو پھیلانے والا ہوتا ہے. یہ فساد کو پھیلانے والا ہے. بادشاہ اچھا ہے تو ملک میں جو ہے امن ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو عادل منصف بادشاہ، اور دنیا نے ایسا عادل بادشاہ نہیں دیکھا ہوگا خلفاء راشدین نبی کے بعد. عدل اور انصاف. اب چونکہ وہ خود جو عادل آدمی تھا تو دنیا ان کے تمام رعایا میں ملکیت میں امن و امان تھا. یہاں تک کہ وہاں یہ سب بھی تھا کہ بکریا اور بیریا یہ سب جو ساتھ میں چلتے تھے، کبھی کسی پر حملہ نہیں ہوا. اب یہ اثر یہ سب کیوں تھا؟ کیونکہ بادشاہ جب صالح تھا تو رعایا سب بھی صالح تھے، سب صالح تھے. یہاں تک کہ جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو ایک چرواہا تھا، یہ وہاں پہاڑوں میں شہبت تھا تو بکریاں چرانے کے لیے وہ جا رہا تھا. اب ایک رات اس نے دیکھا، صبح کو جب اٹھا تو دیکھا کہ بیریا نے جو ہے ایک بکری پر حملہ کیا ہے اور بکری کو جو ہے اس نے کاٹ دیا، اس کو قتل کر کھا گیا. اب اس نے یہ دیکھا، یہ دیکھ کر وہ حیران ہو گیا. اب یہ دیکھ کر جب یہ واقعہ پیش آیا تو اب وہ وہاں جنگلوں سے شہر میں آیا اور وہاں شہر میں آ کر اس نے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گیا، عمر بن عبدالعزیز فوت ہو چکا. اب لوگوں نے اس کو پوچھا کہ بھائی تو وہاں پہاڑ کا رہنے والا، اور وہاں تو کہاں کوئی موبائل فون نہیں جائے، وہاں تو ریسیپشن ہی نہیں ہوتا. اب تجھے کہاں سے وہی آگے کہ وہاں ہم شہر میں رہنے والے اور ہمیں ابھی تک یہ پتا نہیں چلا، خبر نہیں ملی کہ وہ ان کی سلسلے میں کیا بات ہے، اور تم وہاں سے آ کر یہ بتا رہے کہ بادشاہ مر گیا ہے. تجھے کہاں سے یہ وہی آ گئی ہے؟ آج کل جو لوگ جو ہے یہ اشکال کرتے ہیں کہ یہ وہی کیسی چیز ہے. جو لوگ وہی میں نہیں مانتے کہ آسمان سے سیدنا جبریل کے ذریعے سے کسی انسان کو، دنیا میں بیٹھنے والے انسان ہے تو اس کو وہاں آسمان کی خبریں کیسے مل سکتی ہے، لوگ جو اشکال کرتے وہی پر، تو آج کی ٹیکنالوجی نے ہی اس کا جواب دے دیا کہ آج سیٹلائٹ کے ذریعے سے دنیا میں کوئی کسی اور ملک میں وہاں سے کوئی ٹیکسٹ میسج بھیجتا ہے، ای میل بھیجتا ہے، ابھی آنند فانند یہاں بیٹھے بیٹھے جو آسمان وہ کہاں سے آتا ہے، وہی وہاں آسمان میں جا کر جو وہاں سیٹلائٹ کے ذریعے سے ہمیں یہاں پہنچتا ہے. تو جس طریقے سے یہ سائنس کے طریقے سے یہ ٹیکسٹ میسج آ سکتا ہے، تو وہی میں کیا بعید ہے کہ وہ آسمان سے آ سکے. بلکہ اب تو یہاں دنیا میں ارتھ میں بیٹھ کر وہاں مارس کی سب تصویریں آ رہی ہیں، اب تو مارس کی سب تصویریں آ رہی ہے. تو جب یہ ہو سکتا ہے، انسان یہ کر سکتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان سے پار کر جو وہاں کی باتیں یہاں نہیں پہنچا سکتے، بھیج سکتے ہیں؟ تو بہرحال یہ اس نے بتا دیا کہ نہیں، بات یہ ہے کہ یقیناً جو ہے ان کا انتقال ہو گیا ہے. بہرحال تھوڑی دیر کے بعد پھر وہاں دارالسلطنت سے خبریں پہنچنے لگی، پھیلنے لگی کہ واقعتاً جو ہے عمر بن عبدالعزیز جو ہے فوت ہو گئے. اب لوگ آئے اس کے پاس پوچھنے کے لیے کہ بھائی تجھے یہ کیسے پتا چلا، کہ تجھے کیسے پتا چلا؟ تو اسے یہی بات کہا کہ اب تک جو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی جانور نے جو ہے بکریا پر حملہ کیا. اب جیسے یہ آیا، یہ واقعہ پیش آئے تو میں سمجھ گیا کہ جس انسان کی وجہ سے دنیا میں بلکہ جانوروں میں بھی عدل اور انصاف قائم ہے وہ آج نہیں رہا، وہ آج نہیں رہا. جس کی وجہ سے وہ عدل اور انصاف جو قائم کیا تھا وہ باقی نہیں رہا. تو بادشاہ صالح ہوگا تو اس کے ملک میں بھی جو ہے یہی امن ہوگا، باقی سب جو ہے امن میں ہوں گے. تو اسی طریقے سے یہ دل بھی ہمارا اگر صحیح ہوگا، درست ہوگا، اس کی اصلاح ہوگی تو باقی تمام جسم میں وہ بادشاہ ہے. آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، زبان ہے، ہاتھ پاؤں، یہ سب چیزیں یہ گویا کہ اس کے سب سٹیز ہے. یہ دارالسلطنت کا، یہ دارالسلطنت سے جو ہے وہ سب حکم ہوتے ہیں، وہاں سے فیصلہ ہوتا ہے. اب وہاں سے فیصلہ ہوگا نیک کام کرنے کا تو ان تمام اعضاء سے نیک کام ہوگا، اور یہاں سے اگر فیصلہ ہوگا، حکم ہوگا کہ برے اعمال کرنے کا تو پھر تمام جسم سے برے اعمال ہوں گے. اور یہ جو بادشاہ کی بات ہو رہی تھی تو بالکل شروع ایک مجلس میں وہ اورنگزیب عالمگیر کی بات تھی، تو یہ اس مضمون سے جو ہے بیان ہی کر دیتا ہوں، پھر اس پہ ختم کر دیتے ہیں کہ کیسے اسلامی تاریخ میں منصف اور عادل بادشاہ بھی گزرے ہیں، اللہ والے بادشاہ بھی گزرے ہیں. اس کے ایک نظیر وہی عمر بن عبدالعزیز.
اسی طریقے سے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ. لیکن ہندوستان کی تاریخ کو آپ پڑھیں گے تو اس میں جو ہے ان کو بہت انہوں نے جو ہے ان کو بہت جو ہے ان کو انہوں نے جو ہے برا کہا ہے, انہوں نے ان کو بہت بدنام کیا ہے یہ بات کی تاریخ میں. اور اگر مسلمانوں نے بدنام کیا تو مسلمانوں نے اس لیے بدنام کیا کہ جب ان کی سلطنت ان کا راج تھا تو اس وقت انہوں نے بہت سے برائیوں کو انہوں نے بند کر دیا. یہ ہندوستان بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے اسی لیے نکلا کہ جو اس وقت کے جو مغل عمراء تھے ان میں برائی آ گئی تھی, جس کی وجہ سے اسلام جو ہے ان کی زندگی میں اسلام نہیں. تاریخ دیکھیں وہاں کیا عیش وغیرہ ہو رہا تھا, گناہ ہو رہا تھا, جس کی وجہ سے ان کی کمزوری کی وجہ سے یہ عظیم الشان ایک دنیا کا حصہ مسلمانوں کے ہاتھ سے چھوٹ گیا. آج وہاں جائے تو مسلمان جو ہے اقلیت میں, مسلمانوں میں طرح طرح کے ظلم اور ستم ہو رہا ہے. ارے ایک وہ زمانہ تھا کہ مسلمانوں نے 800 سال سے زیادہ جو ہے اس پر حکمرانی کی, مسلمانوں کا ملک تھا. جہاں پر بھی جائے تو وہاں سب اب تک بھی مسلمانوں کے نظر آتا ہے. یہ سب جتنے بھی قلعے وغیرہ بنائے ہیں, لال قلعہ وغیرہ, تاج محل, کس سے ملا؟ مسلمانوں نے ملا, قطب مینار وغیرہ. لیکن عمرا کی برائی کی وجہ سے وہ ملک ہی چلا گیا. تو اسی طریقے سے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بڑے منصف تھے. یہاں تک حضرت حکیم الحامی رحمۃ اللہ فرماتے کہ وہ صاحب نسبت اللہ کے ولی تھے. ان کے ذریعے سے جو ہے فقہ کا تدوین بھی ہوا ہے, اور وہ بڑے عالم بھی تھے, اور اسی طریقے سے علماء سے بڑا رابطہ بھی تھا. فتاوی عالمگیری مشہور ہے, جس کو جو ہے ہندوستان جو فتاوی ہندیہ سے بھی مشہور ہے, جس کو ان کے زمانے میں جو ہے انہوں نے مفتیان کرام کو جمع کر کے جو ہے یہ کتاب جو ہے مرتب ہوئی تھی, اور وہ اس طرح مقبول ہے کہ وہاں ہندوستان کی حکومت نے جو ہے اپنے نام سے بھی اس کو چھپایا, اور فتاوی ہندیہ کے نام سے. تو یہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تھے, بالکل عادل اور منصف. اور عدل و انصاف جو ہے صرف مسلمان تک محدود نہیں, بلکہ مسلمان غیر مسلموں سب, یہی میں عرض کر رہا تھا کہ آدمی کے اندر جب اچھائی ہوگی تو وہ اچھائی ہر وقت ہوگی, اس کے ساتھ ہوگی, چاہے اس کا ظاہر کیسا کیوں نہ ہو. ظاہر اچھا ہو لیکن اندر برائی ہے تو وہ سب کے ساتھ برائی کرے گا, چاہے ظاہر کیسا لگ رہا ہو. اندر اچھائی ہوگا تو وہ ہر ایک کے ساتھ اچھائی کرے گا. تو ان کے زمانے خلافت میں یہ بات پیش آیا کہ وہاں ان کا یہ معمول ہوتا تھا کہ وہ وقت متعین ہوتا تھا جس میں جو ہے مرد نظر آتے تھے, اور ان کے جو ضروریات ہیں وہ پیش کرتے تھے, اور وہ پوری کوشش کر کے ان کو پورا کرتے تھے. پھر الگ وقت ہوتا عورتوں کی باتیں سننے کے لیے. تو وہاں ایک علاقے میں جو ہے گاؤں میں ایسا تھا کہ انہی کا جو ہے متعین کیا ہوا ایک امیر تھا, گورنر. اس گورنر نے جو وہاں ایک غریب خاندان والے ہیں, تو وہاں کی لڑکی تھی جو غیر مسلم تھی, ہندو لڑکی. تو اسے زبردستی جو ہے وہاں شادی کا پیغام بھیجا, بڑی خوبصورت ہوگی, اس پر عشق ہو گیا ہوگا, اسے زبردستی جو ہے اس سے جو ہے نکاح کرنے کا پیغام بھیجا, اور یہ متعین کر دیا کہ فلاں وقت جو ہے ہم آ کے لے جائیں گے اور شادی کریں گے. وہ حاکم تھا, یہ لوگ ٹال نہیں سکتے تھے, یا تو وہ خوشی دے دے یا پھر زبردستی. تو اب وہ پریشان ہو گئے کہ اس طریقے سے ہم اسے نجات کیسے پائے. لوگوں نے اس لڑکی کو کہا کہ دیکھو ایک ہی راستہ ہے تیرے لیے, وہ یہ کہ جو بادشاہ ہے اگرچہ وہ مسلمان ہے لیکن وہ بڑا منصف ہے, جا کے ان سے بات کر لے, ان سے پوچھے اور ان سے مدد مانگ لے. تو اس نے سوچا ٹھیک ہے میں جاؤں, اور اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ وہ مسلمان ہے. پہلے زمان لوگ جانتے تھے کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں, اس لیے اس نے سوچ لیا کہ دیکھو میں تو لڑکی ہوں تو ایسے جاؤں گے تو وہ مجھے دیکھیں گے ہی نہیں, ملاقات ہی نہیں ہوگی. تو اس نے جو اپنا حلیہ بدل دیا, اور اس نے جو ہے مرد کے لباس وغیرہ پہن کے وہ چلی گئی وہاں, کہ مرد کے حلیے میں جاؤں گا تو وہ مرد سمجھ کے جو ہے مجھے یعنی اس سے بات چیت کرنے کا موقع بھی مل جائے گا, بات چیت کرنے کا ایک موقع بھی مل جائے گا. تو اس نے اپنا حلیہ ہی بدل دیا. یہی لوگ جانتے تھے کہ دیکھیں مسلمان کیسے ہوتے ہیں. آج کل تو ایسے ہے کہ لوگ جو ہے مسلمان جانتے نہیں کہ آپ کو جاننا ہو تو کوئی خاتون ہو وہاں, اب یہ خاتون بھی جب مسلمان ہوگا تو وہ بھی ہاتھ دے گی, کیونکہ اسے معلوم نہیں. بلکہ بعض دفعہ اس ہوتا ہے وہ خود کنفیوز ہوتی کہ ہاتھ دوں یا نہ دوں. اس کو یہ کہ اگر ہاتھ نہیں دیا تو وہ افینڈ ہوگا, اور ہاتھ دوں گا تو بھی وہ افینڈ ہوگا. وہ بھی کنفیوز کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں. اگر مسلمان صحیح ہو تو وہ ہر عورت جو ہے وہ پہلے ہی سے ہاتھ دے گی نہیں, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ مسلمان ہے. یہ اس طریقے سے ہمیں تنہائی میں نہیں بٹھائیں گے, اور اسی طریقے سے ہاتھ نہیں ہمارے ساتھ مسافہ وغیرہ نہیں کریں گے, کیونکہ معلوم کہ یہ مسلمان ہے. تو مسلمان مردوں کے ساتھ ہمارا شیوا اور طریقہ الگ ہے. وہاں ہمیں شکایت نہیں کرنا ہے کہ یہ بڑے جو ہے بد اخلاق ہے کہ ہماری طرف دیکھتے نہیں, بلکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ دیکھو یہ سب سے بہترین اخلاق والی یہ مسلمان ہیں. ان کے اخلاق سب سے بہتر ہے, ان کی نگاہیں پاک, ان کے دماغ پاک, اور ان کے دلوں بھی پاک ہے. یہ برائی نظروں سے ہمیں نہیں دیکھتے.
اور ان کا اس طریقے سے نظر کا نگاہ کا نیچے رکھنا یہ تو ہماری عزت ہے، نہ کہ وہ ہماری بد اخلاقی کر رہے ہیں. وہ ان کو یہ چیزیں معلوم نہیں، وہ یہ سمجھتے کہ یہ آدمی جو ہے ذرا بد تہذیبی ہے. یہ بد تہذیبی کہ ہمیں دیکھ کے باتیں نہیں کرتا ہے، آنکھ سے آنکھ نہیں ملاتا ہمیں. یہ وہ ڈس ریسپیکٹفل سمجھتے ہیں، اس سے کہ وہ جانتے نہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اگر حقیقت وہ جان لے اور یہ دیکھ لے کہ ہر مسلمان جو ہے مرد جو ہے وہ نگاہ کو نیچے رکھتا ہے، تو وہ سمجھ لے گے کہ دیکھو یہ سب لوگ جو ہے شریف لوگ ہیں. باقی ورنہ جو لوگ بھی آتے ہیں وہ ہمیں دیکھتے ہیں، وہ تو اس لیے نہیں دیکھتے کہ ہماری رسپیکٹ کے لیے وہ دیکھتے ہیں بھائی، وہ تو توہین کی نظر سے دیکھتے ہیں. وہ تو یہ دیکھ لیں گے کہ تو کتنی خوبصورت ہے، یہ خوبصورت نہیں ہے. خوبصورت ہوگی تو اور زیادہ جو دیکھیں گے اور زیادہ اچھی طریقے سے بات چیت کریں گے. اس کو تو اور چیزیں دیکھنا ہے، اس کو تیرا چہرہ نہیں دیکھنا ہے. وہ تو اس لیے دیکھ رہا ہے، وہ تو تیری توہین کر رہا ہے، وہ تو تیری عزت کے لباس اور پردے کو پھاڑ مار رہا ہے اپنی نگاہوں سے، اور تو یہ سوچے کہ وہ مجھے عزت دے رہا ہے، یہ اچھی چیز ہے. اور جو نہیں دیکھتا اصل حقیقت میں وہ تو تجھے تیرے اوپر جو ہے حجاب اور پردہ جو ہے پہنا رہا ہے، تو تیری عزت کو احترام کر رہا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ہم اس طریقے سے برائی نظر سے تجھے اوپر نیچے سے تجھے دیکھتے رہے اور تیری توہین کرتے رہے. جس طریقے انسان یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کی بہن اور ماں کو اس طریقے سے دیکھے، تو یاد رکھے جب ہم کسی اور کو دیکھیں تو وہ بھی تو کسی کی ماں بہن ہے، وہ بھی تو کسی کی بیوی ہے. ہمیں یہ پسند نہیں کہ کوئی ہماری بیوی کو اس طریقے سے دیکھے، ہماری ماں بہنوں کو اس طریقے سے دیکھے، لذت کی نظر سے، برائی نظر سے دیکھے. تو ہم کیوں پھر کسی کو اس طریقے سے دیکھے؟ وہ بھی تو کسی کی ماں بہن ہے. تو یہاں معاملہ تو ایسا ہے کہ ان کو معلوم ہی نہیں کہ مسلمان کیسے ہے، اور حقیقت میں جب ان کو معلوم ہو جائے تو پھر وہ خود پہچان لیں گے کہ اچھے اور برے کون ہیں. اسے بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو دیکھنے والے جو لوگ ان کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں وہ خود جانتے کہ دیکھو میں بھی ایسی ہوں اور یہ بھی ایسا ہی ہے، تو خود بھی جانتے کہ یہ بھی اسی قسم کا آدمی ہے. اور جو نہیں دیکھتے، جس کو ذرا بھی شعور ہو تو وہ عورت خود جان لے گی کہ دیکھو یہ شریف لوگ ہیں. یہ نہیں دیکھتے ہمیں اس لیے کہ یہ نامرد ہے، یہ مرد ہے اس لیے ان کے یہاں تو چار چار ہوتی ہے. یہ ثابت کر دیتے کہ یہ تو مرد ہے، یہ نہیں کہ مرد نہیں اس لیے ہمیں دیکھتے نہیں، یہ تو برابر مرد ہے. تو ان کے اندر بھی جو ہے ڈیزائر ہے، ان کے اندر بھی یہ سب چیزیں ہیں، لیکن یہ شریف لوگ ہیں، اور شریف لوگ ہیں اس لیے ہمیں دیکھتے نہیں. کتنی لڑکیاں غیر مسلمان ہوئی ہے اسی بات پر کہ دیکھا کہ یہ مسلمان مرد ہمیں اس طریقے سے دیکھتے نہیں. پتا چلا کہ اس میں کیا بات ہے کہ وہ دیکھتے نہیں ہمیں. پھر پتا چلا کہ کیوں اسی وجہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے. حضرت کا شعر ہے ہمارا کہ اس نے کہا کم پلیز، میں نے کہا نو پلیز. اس نے کہا کس وجہ، میں نے کہا خوف خدا. اور یہ اس وقت حضرت نے فرمایا کہ حضرت کے بعض مجازین جو ہے وہ ریونین میں، تو حضرت فرماتے کہ وہاں ریونین جو ہے وہ بھی وہ بیچ والا ایریا ہے، شو والا ایریا ہے، تفریح کے لوگ جاتے ہیں. تو وہاں کے حضرت کے ایک مجاز ہے قاری داؤد، مولانا داؤد کے سیدات غالباً، تو انہوں نے حضرت کو کچھ بات کہی اور حضرت کو یہ فرمایا کہ یہاں ہمارا معاملہ عجیب سا ہے. فرماتے کہ یہاں کی جو لڑکیاں ہیں وہ اور مردوں کو چھیڑتی نہیں، بلکہ یہ ہم مردوں جو داڑھی والے ہیں ان کو یہ چھیڑتی ہے. یعنی یہ ہم لوگوں کو پسند کرتی ہے اور ہم داڑھی والوں کو اس کے ساتھ وہ فلرٹنگ کرتے ہیں. نہیں یہ سنا ہے. تو حضرت نے یہ کہا کہ اس وجہ سے وہ دیکھتے یہ اصل مرد ہے، یہ دیکھتے نا شکل صورت دیکھ کر ہی دیکھتے کہ یہ اصل مرد ہے. اس سے ان کو بھی اصل مرد چاہیے نا. اب وہ تنگ ہو گئے عورتوں کے ساتھ جینے کا، اس لیے ان کو اصل مرد چاہیے، اس لیے وہ ان کے پیچھے آتے ہیں. وہ دیکھتے یہ اصل مرد ہے. اسے کہتے جس کی داڑھی نہیں ہے وہ شیرنی، جس کی داڑھی ہے وہ شیر ہے. یہ فرق ہے ان دونوں میں. تو ہمیں بھی کیا بننا ہے، شیر بننا ہے یا شیرنی. ایک لطیفہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اکثر جو ہے وہ بچے کو مولوی کے پاس جو ہے بھیجنا نہیں چاہتے، جو دیکھے مولوی کو دیکھ کے وہ رونے لگتے ہیں. تو اسی طریقے سے بچہ تھا تو خاتون لے کے آئی اور مولوی کے پاس، وہ اس کے باپ کے ذریعے سے وہ مولوی کے پاس، اس کے جو ہے مولانا کے پاس آئے، دم وغیرہ کر لیجیے اس پر. تو اس مولوی صاحب نے جب ہاتھ میں لیا وہ بچے کو تو وہ بچہ رونے لگا. جب وہ بچہ رونے لگا تو وہ اس کا باپ فوراً یہ کہنے لگا کہ دیکھو اس لیے ہم داڑھی نہیں رکھتے، داڑھی رکھیں گے تو بچہ رو پڑے گا، وہ ڈر جائے گا. وہ تو اب تک جو ہے وہ کبھی روئے نہیں، آپ کے ہاتھ میں جیسے رکھا وہ رونے لگا. تو ظاہر ہے کہ وہ بھی منطقی ہوتے، مولوی ہوتے ہیں. تو مولانا نے یہ کہا کہ بھائی یہ نہیں ہے کہ وہ داڑھی سے وہ ڈر گیا. حقیقت میں یہ ہے کہ وہ پہلی بار جو ہے باپ کو دیکھا ہے.
اب تک جو ہے وہ یہ سوچ رہا تھا، بچے جو ہے وہ ظاہر کہ باپ سے ڈرتے ہیں ماں سے زیادہ، اب تک وہ کنفیوز تھا کہ اس کی دو مائیں ہیں، وہ کنفیوز تھا اس کی دو مائیں ہیں. اب جب وہ میرے ہاتھ میں آئے تو سمجھ گیا یہ میرا باپ ہے، اس سے وہ رونے لگا. باپ کے سامنے رونا ہی ہوتا ہے نا، وہاں ڈر ہوتا ہے، وہاں ڈر نہیں ہوتا، اسے تو اسے کبھی ڈرتا نہیں. اسے میری دو مائیں ہیں، یہ حقیقت ہے. ایک وہ فنکشن تھا پارلیمنٹ وغیرہ، تو وہ مولوی صاحب وہاں داخل ہوئے ہوں گے، مولوی فضل الرحمان جیسے کوئی وہاں داخل ہوئے پارلیمنٹ میں، تو جتنی بھی اور خواتین تھی سب نے جو ہے فوراً جو ہے اورنی جو ہے پہننا شروع کر دیا. اب کچھ اور مرد تھے وہاں، وہ سوچنے لگے کہ بھائی ہم جب بھی ہم داخل ہوتے تو کبھی ہمارے لیے اس طریقے سے سر نہیں دامتے، اور یہ مولوی صاحب آگے تو ان کے لیے سر دامنے لگا. تو ان سب نے یہ کہا کہ بھائی تم تو ہماری طرح ہی ہے. وہ تو مرد آیا نہیں، وہ ایسے ہی تھے ان کے ساتھ، تو ان کے لیے وہ اورنی نہیں. یا تو اسی طریقے سے وہ دیکھتے یہ اصل مرد ہے، وہ اصل مرد ہے، اور یہ حقیقت ہے. تحقیق کرنے والے نے یہ بھی تحقیق کی ہے کہ یہ جو گال ہے، وہ گال میں جو ہے خاص جو ہے کچھ رگیں ہیں، اور اس کا جوڑ و تعلق جو ہے مرد کی مردانیت اور اس کی قوت باہ کے ساتھ اس کا ایک جوڑ ہے. اور جتنا یہ شیونگ کرتے وقت رگڑتا جاتا ہے تو اس سے جو ہے انسان کے اندر، اس مرد کے اندر جو کمزوری پیدا ہوتی ہے. یہ سنت کی برکت، جتنی بھی سنت ہے اس کا کوئی نہ کوئی ہیلتھ بینیفٹ تو ہے، لیکن اس کی وجہ سے سنت پر عمل نہیں کرنا چاہیے، اس کی وجہ سے نہیں. ہمارے حضرت احمد فرماتے ہیں کہ ان کے خاندان کا ہی آدمی تھا، حضرت فرماتے بار بار اس کو میں تلقین دیتا تھا، ترغیب دیتا داڑھی رکھنے کا، وہ کبھی داڑھی نہیں رکھتا تھا. پھر بعد میں کیا ہوا کہ اس کے چہرے پر جو ہے کچھ پورا نکل آیا تھا، تو اب اس کو کاٹنے میں جو ہے وہ کچھ زخم ہو گیا اور انفیکشن ہو گیا. اب یہ صاحب جو ہے کچھ عرصہ کے بعد جب آئے تو داڑھی کے ساتھ آیا، حضرت بڑے خوش ہو گئے کہ ماجد نے داڑھی رکھ لی. تو حضرت نے پوچھا کہ بھائی کیسے داڑھی رکھ لیا؟ تب اس نے کیا کہا کہ بس وہ پورا لگ گیا تھا اور زخم ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اتنا بدنما لگ رہا تھا، اسے اس کو چھپانے کے لیے میں نے داڑھی رکھ لی. ایسا کہ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے. جب کہہ رہا تھا داڑھی سنت کے لیے رکھو، نہیں رکھا، اور اب جو ہے اس نیت سے اس نے رکھ لی، اس نیت سے اس نے رکھ لی. تو اسی طریقے سے وقت زیادہ ہو گیا ہے، تو وہ واقعہ اب تو پوز پر ہی رکھنا پڑے گا اورنگزیب کا، ورنہ جو ہے افطاری یہاں ہو جائے گی. تو یہ داڑھی کی بس بات ختم کر دیتا ہوں کہ کیا بات تھی، وہ ریونین میں، تو وہ ریونین میں تو یہ سنت یہ رکھے گا. اسی طریقے سے ایک اور بات یہ بھی ہے، جو تختے اوپر رکھتے ہیں تو اس میں سائنسدان نے جو ہے یہ بھی ریسرچ کیا ہے کہ یہاں پر بھی کچھ ایسے سینسرز ہے یہاں تختے کے قریب کہ وہاں جتنا زیادہ فریش ایئر اور ہوا آتی رہے تو آدمی کی صحت کے لیے یہ مفید ہے، یہ مفید ہے. اس لیے ہمارے تختے اوپر ہوں، پائجامہ تختے سے اوپر ہوتے تو خود بخود وہاں جو ہے وہ ہوا آتی رہتی. ورنہ جو ہے ہمارے نوجوان لباس بھی ایسے پہنتے ہیں وہ پائجامہ وغیرہ. میں سے یہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ اس ملک میں جو ہے وہ میونسپل کاؤنسل کے جو ہے روڈ کلینرز تو انف ہے. ہم پائجامہ ایسے پہنتے کہ ہم جہاں چلتے ہیں تو وہ سویپ کرتے کرتے آتے ہیں، اور وہی گندگی لے کے تو گھروں کے اندر مسجدوں کے اندر لے کے آتے ہیں. بلکہ یہاں گنگنا الٹی، جن کے جدار لمبا ہونا چاہیے ان کی جو ہے ٹانگیں اوپر، اور جن کی اوپر ہونی چاہیے ان کی لمبی، مردوں کی جو ہے نیچے، اور عورتوں جن کے نمبر رکھنا ہے ان کی اونچے. بالکل گنگنا الٹی بہتی ہماری. تو بہرحال وہاں ریونین میں یہ معاملہ تھا، تو انہوں نے حضرت کو یہ بات فرمایا. تو حضرت نے پھر ان کو یہ شرط کہا کہ دیکھو یہ جب جس طریقے سے تمہارے پاس آئے تو وہ جب کہے کم پلیز تو تم کہو نو پلیز. وہ کہ کس وجہ؟ تو تم کہو خوف خدا. یہ باتیں ہیں کہ اگر ہمارے اندر یہ چیزیں ہو تو غیر مسلم بھی جان لیں گے کہ مسلمانوں کے اندر حیا ہے، اس میں حجاب کیوں ہے، یہ سب جان لیں گے. نظر کی حفاظت کیوں ہے، یہ سب چیزیں عورتوں کے ساتھ اختلاط کیوں نہیں ہے. یہ انہی وجہ سے ہے کہ یہ نہیں کہ یہ نامرد ہے، یہ مرد ہے، لیکن یہ کہ ان کے یہاں عورتوں کا اس طریقے سے احترام ہے، عزت اور احترام ہے، جس کی وجہ سے یہ تمام سسٹم حجاب کا اور نظر کی حفاظت کا ہے. پر اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آج شام سے انشاءاللہ تراویح کے بعد انگلش میں مختصر قرآن تفسیر بھی ہوگا، اور ظہر کے بعد درس مثنوی یہ شروع ہوگا. کل تو جمعہ ہے اس لیے نہیں، اور سنیچر کو وہاں خواتین میں بیان ہے 2 بجے، تو اتوار کی ظہر سے درس مثنوی، عصر کے بعد کی یہ مجلس تو ہے، اور تراویح کے بعد انشاءاللہ مختصر انگلش میں قرآن تفسیر.